بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خلفاء راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شان نبوت میں حرم نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ام المؤمنین کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 6 سال جبکہ بعض روایات میں 7 سال بتائی گئی ہیں۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی جس میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے اور مدینہ منورہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ میں بنی حارث بنی خزر کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگ گئے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ محلے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرا منہ اور سر پر پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا۔ میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فعال کے ساتھ آؤ۔ اب میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور ام رومان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے پاس بٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ گھر میں موجود تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شب زفاف فرمایا۔ ایک اور روایت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شب زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن ویسا خاص کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالہ کے جس میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور باقی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالے لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، یہ لے لو۔ انہوں نے شرماتے ہوئے وہ پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شب زفاف ہوئے، اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال المکرم کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اسی ضمن میں حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
सब में अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में शब ज़ुफ़ाफ हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर कोई ऊँट, बकरी या कोई जानवर ज़बह न किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वह कोई आलीशान और बुलंद बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में एक हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मस्कन था। यह हुजरा मस्जिद नबवी के मशरिक़ी जानिब था और उसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरे का सिहन मस्जिद नबवी का सिहन था। हज़रत निज़ामुल मलिक अबू अली रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने आमाली में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख़ से नक्श किया है कि वह फरमाती हैं कि मुझे वो फजीलतें मिली हैं जो मेरे से पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सिवा किसी दूसरे कुंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नाजिल हुई तो आप मेरे पास होते। आसमान से मेरी बारात में आयात नाजिल हुई। मैं सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मेरे पास ही थे। जब विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हमारे घर यानी हुजरे में हुई। आपने आखिरी वक्त में मिसवाक नरम करने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दी। उनका लुआब मिसवाक को लगाया। फिर मिसवाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई कुरान मजीद में हलाल और हराम मसाइल में माहिर ना था। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमें जब भी कोई मुश्किल मसला समझ में न आता तो जब हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इस बारे में उनसे पूछते तो उसका इल्म उन्हीं के पास पाया जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 बरस तक ज़िंदगी गुजारी। 9 साल की उम्र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 18 बरस थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन जिंदा रही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद औरत के लिए सिर्फ नमाज तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और उसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ये तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं और रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं। घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जा सकते हैं और इसी तरह बच्चों को दूध पिला सकते हैं और उनकी देखभाल भी कर सकती हैं। उसकी दलील मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं जुनूबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान नजिस नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है और उसका भी जवाज़ है। जुनूबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते थे, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया है, ऐ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूल फजर के आज़ान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करके
بغیر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور روزوں کے مہینے میں ایسا کرتے تھے یا آپ کا ہمیشہ یہی معمول ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شرمگاہ کو دھو لیتی اور نماز جیسا ہی وضو کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد ہی میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے لایا اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ نیک ہے، آپ مجھے قتل کرے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمایا تو احسان پر شکر گزار ہوگا، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا مرضی چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں گے تو شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا کیا خیال ہے؟ آپ سے کہنے لگا مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا مؤثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر اس سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن مجھے آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند آتا ہے، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہیں تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے ہیں، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یا عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالی سے فرمایا سوالی اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تجھے دی جائے۔
پھر کسی وقت آنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے گھر میں میرے انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی، لہٰذا شان نبوت کے گھر سے خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے سوا کچھ نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گٹھلی حضور کو پکڑائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے پورا گھر چھان مارا مگر مجھے اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں ملی۔ حضور نے وہ گٹھلی اس سوالی کو دی اور کہا یہ گٹھلی لے جاؤ، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آدمی گٹھلی لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس گٹھلی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جسے سن کر وہ سب گھر والے بھوکے سو گئے۔ آدھی رات کو جب بھوک نے شدت اختیار کی تو اس سوالی نے وہ گٹھلی جو حضور نے دے دیا اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس گٹھلی سے شہد نکل رہی ہے اور وہ اس کو چوستا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا دیکھو اس گٹھلی سے شہد نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور کے دیا گٹھلی میں اتنی برکت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گٹھلی اپنے بچوں کو بھی چسوائی اور سب جی بھر کر سیر ہوئے۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کپڑے میں باندھ کر رکھ دی، صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ گٹھلی یاقوت بنی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر اس سوالی نے بازار جا کر اس سرخ یاقوت کو بیچ دیا جس سے کافی درہم ملے۔ اسی طرح حضور کی دی ہوئی گٹھلی سے ان کے بھوک بھی مٹ گئے اور ان کے حالات بھی بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 راتیں گزارتے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی باری بھی حضرت عائشہ کے پاس گزارتے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے رکھی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے